تمہارے لیے یا رسول اللہ بنے دو جہاں، تمہارے لیے آقا دہن میں ہے زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو نیک عمل کرو، ہے نا؟ نیک عمل، نماز پڑھنا نیک عمل ہے، حج کرنا نیک عمل ہے، صدقہ کرنا نیک عمل ہے، تمام سی باتیں ہیں جو بھی اسلام نے حکم دیا وہ تمام باتیں نیک عمل ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں گناہوں سے نیک عمل کرتا رہتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس نیک عمل کو کرتا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں لوگوں کے درمیان ممتاز بھی ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دیتا ہے نا؟ تو گناہوں سے بچنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قاضی تھا، ایک مرتبہ وہ قاضی حج کے لیے جانے لگا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا قائم مقام قاضی بنا دیا۔ جب وہ قاضی سفر حج کے لیے نکل گیا تو اس کی زوجہ، اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن جو قائم مقام قاضی تھا، جو اس کا دیور تھا، جب اس کی نظر اپنی بھابھی پہ پڑی تو اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ اے میری بھابھی تو میرے ساتھ گناہ کر، میری خواہش کو پورا کر۔ وہ عورت کہنے لگی اے میرے دیور اللہ سے ڈر، اے میرے دیور اللہ سے ڈر۔ فوراً شیطان آ گیا، شیطان نے وقت کے قاضی قائم مقام قاضی سے کہا اے قاضی اگر یہ تیری بات نہ مانے تو اس کو رجم کر دے، سنسار کر دے۔ وقت قاضی نے کہا کہ اے میری بھابھی اگر تم میری خواہش کو نہ پورا کرے گی تو ہم تجھے رجم کر دیں گے، تجھے سنسار کر دیں گے۔ عورت کہنے لگی تو جو چاہے کر لے لیکن میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گی، میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گی۔ وقت قاضی کو غصہ آیا، اس نے اس عورت کو سنسار کر دیا۔ لوگ اس کو سنسار کر کے چلے آئے، راستے سے ایک سربان گزر رہا تھا، اس نے عورت کی سسکیوں کی آواز سنی، عورت کے قریب گیا، دیکھا کہ خون میں لپٹ ایک عورت پڑی ہوئی ہے، اس نے اس کو اٹھایا اپنے گھر لے کر گیا، اس کی مرہم پٹی کی۔ جب اس کے زخم سوکھنے لگے تو وہ سربان بھی اس سے الفت کر بیٹھا۔ یہ بات اس کی بیوی جان لیتی ہے اور پھر اس سربان کے گھر پہ ایک نوجوان آتا تھا، اس کے خاندان کا رشتہ دار تھا، وہ نوجوان اس کے گھر پہ آتا تھا، وہ بھی اس عورت سے الفت کر بیٹھتا ہے۔ ایک روز وہ نوجوان اس عورت سے اپنی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان اللہ سے ڈر، اے نوجوان اللہ سے ڈر۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے، واپس جاتا ہے، رات کو جب سو جاتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے اور اپنے یقین میں وہ اس عورت کا قتل کر دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، سربان کی بیوی رونا شروع کرتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ سربان کا بیٹا قتل ہو گیا۔ اب سربان کی بیوی یہ جان چکی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ الزام اس نیک پارسا خاتون پہ لگاتی ہے۔ جب ساربان کو معلوم پڑتا ہے، ساربان اس خاتون کو بلاتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے اور اس خاتون سے کہتا ہے اے خاتون تو یہاں سے چلی جا۔ وہ نیک خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے، چلتے چلتے ایک آبادی سے گزرتی ہے، دیکھتی ہے آبادی میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ کے قریب جاتی ہے، ماجرا معلوم کرتی ہے، معلوم پڑتا ہے ایک نوجوان کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ وجہ جانتی ہے کہ کس وجہ سے نوجوان کو
सूली पे चढ़ाया जा रहा है। मालूम पड़ता है इसकी दीनदारी की वजह से लोग इसे सूली पे चढ़ा रहे हैं। वो औरत, वो नेक खातून लोगों से कहती है मेरे पास इतने दिरहम है, ये दिरहम मुझसे ले लो, इस नौजवान की गर्दन को छोड़ दो। लोग दिरहम ले लेते हैं, नौजवान की गर्दन को छोड़ देते हैं। वो नौजवान नेक खातून के पास आता है, आने के बाद नेक खातून से कहता है ऐ खातून, तूने मुझ पे एहसान किया है, मेरी गर्दन को छुड़ाया है, अब मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा। तुम मुझसे मुझे जो हुक्म देगी मैं उसको पूरा करूंगा, मैं तेरे हुक्म की हुक्मदारी नहीं करूंगा, मुझे अपने साथ ले ले। वो नेक खातून उसे अपने साथ ले लेती है, दोनों चलना शुरू करते हैं। चलते चलते समंदर के साहिल पे पहुंचते हैं। समंदर के साहिल पे वो नौजवान उस नेक खातून से अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है। वो नेक खातून नौजवान से कहती है ऐ नौजवान अल्लाह से डर, ऐ नौजवान अल्लाह से डर। वो नाराज हो जाता है। इतने में समंदर के साहिल पे एक जहाज आके रुकता है। जहाज से जहाज का मालिक उतरता है। नौजवान दौड़ के उसके करीब जाता है। जाने के बाद उस जहाज के मालिक से कहता है ऐ जहाज के मालिक, मेरे पास एक कनीज है, एक बांदी है, मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूँ, क्या तू उसे खरीदेगा? जहाज का मालिक कहता है मुझे कनीज को दिखाओ। वो दूर से कनीज को देखता है, फरेब्ता हो जाता है। वो फौरन उसको खरीदने के लिए राजी हो जाता है। वो नौजवान उसे 300 दिरहम में बेच देता है। अब वो जहाज का मालिक औरत के करीब आता है, औरत को ले जाने लगता है। औरत चीख चीख के कहती है ऐ जहाज के मालिक, मैं बांदी नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। ऐ जहाज के मालिक, मैं लौंडी नहीं हूँ, मैं हुर्रा हूँ, मैं कनीज नहीं हूँ, आजाद हूँ। वो एक न सुनता है, उस औरत को जहाज पे लेके जाता है। जब जहाज पे पहुंचता है उसके बाद जहाज चलना शुरू करता है। इतने में जहाज का मालिक उस नेक खातून से अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है। वो नेक खातून उस जहाज के मालिक से कहती है ऐ जहाज के मालिक अल्लाह से डर। जहाज का मालिक नाराज हो जाता है, दस्त दराज होता है, हाथ उठाता है। इतने में समंदर में तूफान आता है, जहाज गर्क हो जाता है। किसी तरह ये नेक खातून बच जाती है। उसके बाद ये नेक खातून साहिल पे पहुंचती है। जब आँख खोलती है चलना शुरू करती है। वो नेक खातून एक बादशाह के दरबार में पहुंचती है। मालूम पड़ता है यहाँ का बादशाह बड़ा आदिल है, बड़ा इंसाफ पसंद है। बादशाह के दरबार में जाती है, बादशाह को अपनी आप बीती सुनाती है। बादशाह आप बीती सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। नेक खातून से कहता है ऐ नेक खातून, मैं तेरे लिए एक कमरा बनवा देता हूँ, तो उसमें रहकर अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ हो जा। वो एक कमरा बनवाता है। वो खातून उस कमरे में चली जाती है, खुदा की इबादत में मसरूफ हो जाती है। इधर अब वो खातून कमरे में बंद है, खुदा की इबादत में मसरूफ है। लेकिन दुनिया में उस खातून का चर्चा आम हो रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा तुम मेरा से अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। वो औरत कमरे में बंद है। अब उस औरत के चर्चे दुनिया में हो रहे। तमाम आलाम के मारे लोग उस औरत के दरवाजे पे आ रहे। वो औरत उनके हक में दुआ कर रही, लोगों की परेशानियां दूर हो रही। तमाम बीमार लोग उस औरत के दरवाजे पे आ रहे। वो औरत उनके हक में दुआ कर रही। खुदा ताला उसकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा रहा, लोग शिफायाब हो रहे। उसके बाद अब उस औरत का शौहर जब हज से वापस आता है, घर जाता है, मालूम पड़ता है उसके खातून ने गुनाह किया था, उसे संसार कर दिया गया। बड़ा परेशान होता, बड़ा रंजीदा होता। जब घर के अंदर दाखिल होता, मालूम पड़ता कि उसका जो कायम मकाम काजी था, जो उसका छोटा भाई था, जिसे वक्त का काजी बनाया गया था, खुदा ताला ने उसकी बीनाई को छीन लिया। दो और लोग थे जिनके मुंहों को खुदा ताला ने लाइलाज अमराज में मुब्तला फरमा दिया। लोगों ने कहा ऐ वक्त के काजी फला मकाम पे चला जा, वहाँ एक औरत है, अगर वो औरत तेरे भाई के हक में दुआ कर देगी तो तेरे भाई को अल्लाह ताला बीनाई अता फरमा देगा। वो वक्त काजी जाने लगता है। वो दो लोग जिनको खुदा ताला ने लाइलाज अमराज में मुब्तला फरमाया था, वो आते हैं, कहते हैं वक्त के काजी मुझे भी साथ ले लो। वो भी साथ हो लेते हैं। अब ये सफर करना शुरू करते हैं। रास्ते में वो नौजवान भी मिलता है जिसने कत्ल
قتل کیا تھا، بڑے آلام میں مبتلا ہوتا ہے، کہتا ہے وقت قاضی مجھے بھی ساتھ لے لو، وہ بھی ساتھ ہو لیتا ہے، اس کے آگے بڑھتے ہیں تو وہ جہاز کا مالک بھی ملتا ہے، بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے وقت قاضی مجھے بھی ساتھ لے لو، اس کو بھی ساتھ لیا جاتا ہے، عورت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، جب عورت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور آپ عورت کے دربار میں پہنچتے ہیں، عورت دیکھتی ہے پہچان لیتی ہے، اس کے بعد عورت سے کہا جاتا ہے ان کے حق میں دعا کر دو تاکہ اس کی آنکھوں کی بینائی آ جائے، یہ شفا یاب ہو جائے، یہ آلام سے نجات پا جائے۔ وہ عورت کہتی ہے میری ایک شرط ہے کہ تمہیں اعلانیہ طور پہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا۔ وقت قاضی کا بھائی کہتا ہے جو وقت قائم مقام قاضی ہوتا ہے، کہتا ہے میری بیوی بڑی نیک پارسا عورت تھی، میں نے اس سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، اس نے میری بات نہ مانی، میں نے اسے رجم کر دیا، میں نے اسے سنسار کر دیا۔ وہ عورت اپنے شوہر کو قریب بلاتی ہے، بلانے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتی ہے، شوہر چیخ اٹھتا ہے کہ خدا کی قسم میری عورت نیک ہے، پارسا ہے۔ اس کے بعد وہ گواہ جن کے منہوں کو خدا تعالیٰ نے لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تھا، وہ گواہ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے خلاف میں نے جھوٹی گواہی پیش کی تھی، خدا تعالیٰ نے ہمارے منہوں کو لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے گناہ پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا اے نوجوان اللہ سے ڈر، میں نہ مانا، مجھے غصہ آیا، رات کو میں نے قتل کیا، میں نے جانا میں نے عورت کا قتل کیا، لیکن مجھ سے ساربان کے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ اب وہ جہاز کا مالک کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا، اس نے کہا تھا کہ اے نوجوان اللہ سے ڈر، میں نہ مانا، میں نے اس کے اوپر دست درازی کی تھی، اس نے کہا تھا اللہ سے ڈر، میں نہ مانا، میں نے اس پر دست درازی کی، خدا نے مجھے بڑے آلام میں مبتلا کر دیا، بڑے آلام میں مبتلا کر دیا۔ وہ عورت انہیں معاف کرتی ہے، ان کے حق میں دعا کرتی ہے، خدا تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ قاضی کے بھائی کو بینائی آ جاتی ہے، لا علاج امراض والے شفا یاب ہو جاتے ہیں، آلام میں مبتلا لوگ آلام سے نجات پا جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور خدا کے ذکر میں اپنے وقت کو صرف کر دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا چرچا ساری دنیا میں عام کر دیتا ہے اور اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت